ہاں نہیں، میں نے کفارے کی بھی بات کر دی نا آپ کو کہ 1800 والی بوری اگر آپ 1400 میں دے رہے ہیں جبکہ آپ کی قیمت جو ہے وہ 900 کے قریب ہے تو پھر بھی آپ ان سے 500 کا پروفٹ لے رہے ہیں۔ یہ تو کاش اگر 900 آپ کی تھی تو ان کو 200 کی سبسڈی دے کے اگر انڈیا 700 پہ دے سکتا ہے تو آپ بھی ان کا 700 پہ دیتے۔ آپ دیکھیں زرعی شعبے میں کس حد تک ترقی ہوگی، آپ دیکھیں یہی زمین جو ہے پھر سے سونا اگلنا شروع کر دے گی، مگر کسان دوست آپ کی پالیسی تو ہو۔ اسی طرح جو فصلیں ہیں ان کی آپ ان کو صحیح قیمتیں نہیں دیتے تو لہٰذا وہ کیسے زرعی شعبے میں آپ کو اپنی کارکردگی دکھائیں؟ لیکن انڈیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت سے جن کا تعلق ہے۔ انڈیا اپنے کسانوں کو جو آفر کر رہا ہے ایئر مارشل صاحب وہ ہم تو نہیں کر سکتے، وہ تو بجلی بھی اپنے کسانوں کو بہت معمولی قیمت پہ دیتا ہے، پر ہمارے پاس تو بجلی کی بھی قلت ہے، ہمارے پاس ڈیم کے مسائل ہیں، ہم تو مطلب انڈیا کی طرح کی ہماری اکانومی نہیں ہے نا کہ ہم اس پر اپنے لوگوں کو سبسڈائز کر سکیں۔ دیکھیں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، بائی دی وے انڈیا کا صرف ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ آپ کی پوری اکانومی کے برابر ہے، وہ بھی $50 بلین بنتا ہے اور آپ کا پورا بجٹ $50 بلین ہے۔ انڈیا کا اسی سے ہمیں کوئی احساس ہونا چاہیے، ٹوٹل بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے سر۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ان کا صرف جو ڈیفنس بجٹ ہے 50 بلین، آپ کا ٹوٹل بجٹ وہ ہے۔ دیکھیں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، بائی دی وے انڈیا کا صرف ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ آپ کی پوری اکانومی کے برابر ہے، وہ بھی $50 بلین بنتا ہے اور آپ کا پورا بجٹ $50 بلین ہے۔ انڈیا کا اسی سے ہمیں کوئی احساس ہونا چاہیے، ٹوٹل بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے سر۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ان کا صرف جو ڈیفنس بجٹ ہے 50 بلین، آپ کا ٹوٹل بجٹ وہ ہے۔ دیکھیں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، بائی دی وے انڈیا کا صرف ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ آپ کی پوری اکانومی کے برابر ہے، وہ بھی $50 بلین بنتا ہے اور آپ کا پورا بجٹ $50 بلین ہے۔ انڈیا کا اسی سے ہمیں کوئی احساس ہونا چاہیے، ٹوٹل بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے سر۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ان کا صرف جو ڈیفنس بجٹ ہے 50 بلین، آپ کا ٹوٹل بجٹ وہ ہے۔ تو میں کوئی ایسی مثال نہیں دے کے لوگوں کو مایوس کرنا چاہتا یا نا امید کرنا چاہتا، مگر یہ حقائق ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں آپ نے جس فیلڈ میں ساری باتیں کر دیں کہ جی ہمیں بڑی ترقی ہوئی ہے، صنعت میں بھی ترقی ہوئی ہے، روزگار بھی بہتر ہو گئے، مہنگائی بھی کم کر دی اور پر کیپٹا انکم بھی ہم نے بتا دیا زیادہ ہو گئی، یہ ساری چیزیں تو تب ہوں اگر آپ کے جو بنیادی اکانومی کے جو بیسک جو جزیات ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آئیں، یعنی اس میں پروڈکشن، اور ہم نے پہلے ہی گن دیا کہ آپ کا ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہو رہا، جس ریٹ پہ آپ معاشی ترقی چاہتے تھے وہ تو نہیں پوری ہو رہی، اور اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ کیسے سیٹل ہو گئی؟ جو کسان کا یہ ان میں اختلاف ہے نا پھر۔ ٹھیک ہے، جو کسان کا استحصال ہے سر، میرا تعلق سرگودا سے ہے، میں نے سرگودا میں کسانوں کو اپنی گنے کی فصل کو آگ لگاتے دیکھا ہے۔ تو یہ شوگر ملز ہیں جو کسانوں سے گنا لے لیتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کو بروقت ادائیگی نہیں ہوتی، وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کسان کو اس اینگل کی حد تک تو برباد کرنے میں یہ مافیا پورا شامل ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، اس کی بھی شوگر مل، اس بھائی کی بھی شوگر مل، اس بھائی کی بھی شوگر مل۔ تو پھر کسان کو کس نے اس نوبت تک پہنچایا؟ ہو از ریسپانسبل؟ وہ ہم ہی نے پہنچایا نا جی۔ میں نے تو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری جو اشرافیہ ہے جو اپنی انکم پہ ٹیکس تک نہیں دینا چاہتی، اور جہاں پہ ناانصافی کا یہ عالم ہے کہ یہ غریب لوگ جنہوں نے اصل میں آپ کی معیشت کو چلانا ہے وہی پہیے ہیں نا آپ کی معیشت کے، تو اگر وہ پہیے آپ جو ہیں ان کو توڑ دیں گے تو پھر معیشت کیسے چلے گی؟ اور وہ نظر آ رہی ہے، آپ کے جو ٹارگٹس ہیں، آپ کے جو اہداف ہیں ان کا پورا نہ ہونا، یہی وہ لوگ ہیں جیسے صنعت کار ہو گئے، جیسے یہ کسان ہو گئے، زرعی شعبے میں جو مختلف لوگ ہیں، جیسے اسی طرح آپ کے دوسرے ادارے ہو گئے جن کے تحت آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہے گی تو پھر معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا۔